السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائی کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جن کی ضرورت ہے، جو سعودی عرب میں منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے سعودی تمام یونیورسٹیز کے لیے ایڈمیشن کو اوپن کیا گیا اور ایک ہی پلیٹ فارم پر ساری کی ساری یونیورسٹیز کو اکٹھا کر دیا گیا۔ گزشتہ سالوں میں یہ تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں کہ ہر یونیورسٹی کے لیے اپنی ایک الگ ویب سائٹ تھی اور ہر یونیورسٹی اپنا سلیکشن، اپنا کوٹا خود سلیکٹ کرتی تھی اور اپنے کوٹے کے مطابق ایڈمیشن کرتی تھی۔ لیکن اس بار سعودی گورنمنٹ کا بہت ہی اچھا جو ہے وہ اقدام یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی پلیٹ فارم پر ساری یونیورسٹیز کو جمع کر دیا، اور پھر اس کے بعد ابھی کوئی بھی اگر اسٹوڈنٹ اپنا ایڈمیشن کروانا چاہتا ہے سعودی یونیورسٹیز میں، تو وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر اپنی ساری کی ساری انفارمیشن دے گا، سارے کے سارے ڈاکومنٹس سبمٹ کروائے گا، اور اس کے بعد اس کے پاس 5 یونیورسٹیز کا ایٹ اے ٹائم سلیکشن کا اس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کون سی یونیورسٹیز سلیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد سعودی گورنمنٹ کا ایک اور بہت ہی اچھا سیٹ اپ یہ دیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی پرسن جس کا اسکالرشپ میں ایڈمیشن نہیں ہوا، وہ اگر پیڈ ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی انہوں نے آپشن دے دیا ہے۔ تو یہ آج کی ہمارے ویڈیو کا جو ہے ٹاپک ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم ان ڈاکومنٹس کی بات کریں گے جو نیسیسری ہیں، جو ریکوائرڈ ہیں، جو ہر حال میں ہمیں دینے ہی ہوں گے یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پر، جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے تھرو ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے ہمارے پاس CNIC۔ جس بھی اسٹوڈنٹ نے اپنا ایڈمیشن سبمٹ کروانا ہے، اس کے پاس اپنا CNIC، اگر وہ اس کا CNIC نہیں بنا ہوا تو اسمارٹ کارڈ اس کے پاس لازمی ہو، CNIC شناختی کارڈ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فادر کا CNIC، کے والد محترم کا شناختی کارڈ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ اس چیز میں یہ خیال کر لیجیے گا کہ دونوں یہ جتنے بھی CNIC ہیں ان کا فرنٹ اور بیک دونوں ایک ہی پیج پر ہوں، ایک ہی PDF میں یا ایک ہی JPG فائل میں موجود ہوں۔ پھر اس کے بعد مدر کا CNIC، والدہ محترمہ کا شناختی کارڈ۔ پھر اس کے بعد آتی ہے سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے پاسپورٹ۔ جیسا کہ عام طور پر اب دیکھا جائے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایڈمیشن ہو، ہم ایڈمیشن کے لیے کیا کیا کریں، کیا کیا نہ کریں، لیکن انہوں نے ابھی تک پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا ہوتا، اور باقی وہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے میں، باقی سارے ڈاکومنٹس بنانے میں وہ لگے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے مین جو چیز ہے وہ ہے پاسپورٹ۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ ID بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، ID بھی نہیں بنا سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ پاسپورٹ کو پریفر کریں کہ پاسپورٹ سب سے پہلے بنوائیں۔ پھر اس کے بعد پاسپورٹ اگر ہوگا، اس کے بعد سارے کے سارے ڈاکومنٹس بن سکتے ہیں ایزیلی۔ تو 4th پہ ہے ہمارے پاس پاسپورٹ، اور پھر اس کے بعد ہے 5th پہ کہ 6x4 کی جو ہے آپ کی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو موجودہ تصویر ہے، موجودہ حال کے ساتھ جو آپ کی تصویر ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اپنی تصویر جو آپ کی 3 سال 4 سال پرانی تصویر ہے وہ آپ لگا دیں تو وہ والی شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ تو لیکن آپ پریزنٹ جو آپ کی پک ہوگی، جو پریزنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ، پریزنٹ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کی جو تصویر ہوگی وہ آپ کی ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ یعنی پیدائشی سرٹیفکیٹ، اس کے بارے میں ایک غلط فہمی کا شکار بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بے فارم چل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بے فارم نہیں چلتا۔ پیدائشی سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ، تو برتھ سرٹیفکیٹ وہ کنٹری، جس کنٹری میں کوئی بھی پرسن پیدا ہوا ہے وہ کنٹری ایشو کرتی ہے۔ تو برتھ سرٹیفکیٹ سے یہ انہوں نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو نیشنلٹی، کیا یہ جو برتھ پلیس ہمیں بتا رہا ہے، کیا یہ سیم ہے ایز
جیسے برتھ سرٹیفکیٹ میں دی گئی ہے. اور جو بے فارم ہوتا ہے وہ اگر کوئی بھی پرسن جو ہے وہ جیسا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی فیملیز سعودی عرب میں یا پھر کسی ادر کنٹری میں ہوتی ہیں، ان کے وہاں پہ بچے پیدا ہو جائیں تو وہاں پہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ وہاں کا ہوتا ہے، لیکن جب پاکستان آتے تو یہاں آ کے ان کا بے فارم بن جاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو اگر بے فارم میں پھر وہ یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی کہ کیا وہ پاکستانی ہے یا پھر پاکستان سے باہر کا ہے، فارنر ہے، تو برتھ سرٹیفکیٹ اس لیے ہوتا ہے. تو برتھ سرٹیفکیٹ ہی چاہیے ہوتا ہے لازمی طور پہ. اور پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس عربک ٹرانسلیشن آف برتھ سرٹیفکیٹ کے پیدائشی سرٹیفکیٹ کا عربی میں ترجمہ. تو بہت سارے جو ہیں وہ اس چیز کے لیے ادارے موجود ہیں جو عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی. تو آپ عربی میں ٹرانسلیشن کروا سکتے ہیں. ان کی ٹرانسلیشن کے لیے جیسے کہ کیونکہ ایک ٹرانسلیشن ہم یہ سمجھے کہ عام کوئی بھی انسان ٹرانسلیشن کر لے گا تو وہ اس کا بنا دے گا ہمیں ڈاکومنٹ. تو اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک پراپر جو ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے جس کی اپنی اسٹیمپ ہوتی ہے، جس کا ایک اپنا مارک ہوتا ہے. اس مارک کے ساتھ وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں جو کہ ایک ایشوڈ ہوتا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے ٹرانسلیشن کی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، جو کہ آپ اس چیز کے لیے بنوائیں گے کہ جو آپ کے پاس ہوگا آپ اب تک جب شروع سے لے کر اب تک جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک موجودہ دن تک آپ نے ابھی تک کوئی بھی کرائم نہیں کیا، نہ ہی آپ کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ ہے. یہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو کہ آپ اگر پاکستان سے ہیں تو آپ کو پولیس خدمت مرکز سے ایزیلی بنا کے دیا جا سکتا ہے. پھر لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہو. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس عربک ٹرانسلیشن آف پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو پھر اس کا بھی عربک میں ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہائی اسکول، کم سے کم ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے، کم سے کم آپ کے پاس ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ ہو، یعنی کہ آپ نے میٹرک کیا ہو، میٹرک کی کم سے کم آپ کے پاس سند ہو. میٹرک سے اوپر چاہے آپ انٹر کر لیں یا بیچلر کر لیں یا ماسٹر کر لیں، اس سے انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ انٹر کر لیں گے، بیچلر یا ماسٹرز کر لیں گے تو اس پہ بھی ایڈمیشن ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں صرف وہ ہائی اسکول ہی ریکوائرڈ ہے وہاں پہ. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہائی اسکول کے بعد انٹر، بیچلر، ماسٹرز میں سے کچھ بھی ہو تو وہ انشاءاللہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر عربک ٹرانسلیشن ہے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ کی، تو یہ بھی لازمی ہے. پھر اس کے بعد رزلٹ کارڈ ہے، رزلٹ کارڈ TMC جسے کہا جاتا ہے، میٹرک کا ہو یا پھر اگر آپ انٹر کی آپ سند لگائیں گے تو انٹر کا رزلٹ کارڈ ہو. تو اس طرح پھر اس کی بھی عربک ٹرانسلیشن ہے رزلٹ کارڈ کی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ. میڈیکل سرٹیفکیٹ جو کہ اباؤٹ 80 to 90 ڈیز کے لیے جو ہے ایشو کیا جاتا ہے. کسی بھی آپ ہاسپٹل میں جائے جہاں پہ 18th گریڈ کے یا 18 پلس گریڈس کے جو ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں جو کہ 80 to 90 ڈیز کے لیے ہوتا ہے. تو آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ وہاں سے جا کر بنوا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی عربک ٹرانسلیشن بھی کروانا لازمی ہے. گزشتہ کچھ سالوں میں جو الگ الگ یونیورسٹیز کی الگ الگ ویب سائٹس تھیں، ان پہ الگ الگ ریکوائرمنٹ تھی. کسی یونیورسٹیز میں کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ تھے اور کون سے آپشنل تھے، وہ الگ الگ تھے. لیکن اس بار جب منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے ایک ہی پلیٹ فارم پر ساری یونیورسٹیز کو جمع کیا گیا، تو اب سب کے لیے ایک ہی ڈاکومنٹس وہ ریکوائرڈ ہیں اور ایک ہی ڈاکومنٹس آپشنل ہیں. تو آپشنل آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ ایڈمیشن سبمٹ کر رہے ہوں گے، تو اس کے بعد آپ کو آپشنل ڈاکومنٹس مل جائیں گے. وہ میں آپ کو نیکسٹ بتا دوں گا انشاءاللہ جب میں یہاں پہ ورک کر رہا ہوں گا.
تو ابھی فی الحال اس کے بارے میں جو کچھ چیزیں نوٹ لکھی گئی ہیں وہ یہ لکھا گیا کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ منسٹر آف ایجوکیشن سعودی عرب کی طرف سے لازمی قرار دیے گئے ہیں، یہ ریکوائرڈ ہیں، اور ان کاغذات کے علاوہ جتنے بھی کاغذات گزشتہ سالوں میں مختلف یونیورسٹیز کے لیے لازمی تھے وہ اب لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہیں. یعنی ان جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے علاوہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ سارے کے سارے جو ریکوائرڈ تھے وہ اب ریکوائرڈ نہیں بلکہ آپشنل ہیں. پھر اس کے بعد کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو اچھے سے اسکین کروائیں، نہ کہ ان کا صرف کچھ جو ہے وہ کیم اسکینر سے یا پھر موبائل سے ہی پک بنا لیتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک پروفیشنل ورک کر رہے ہیں اور آپ نے کون سا کوئی روز جو ہے وہ اس پہ اپلائی کرنا ہے. ایک ہی بار آپ نے اس کو اسکین کروا لینا ہے، جو کہ آپ کے نیئرسٹ جو آپ کی فوٹوگرافر کی شاپ ہوگی یا پھر فوٹو اسٹیٹ کی شاپ ہوتی ہے وہاں سے آپ اسکین کروا لیں، یا پھر اگر آپ کے گھر میں خود اسکینر موجود ہوگا تو وہاں سے آپ اسکین کر لیں. اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ یاد رہے کوئی بھی ڈاکومنٹ 3 MB سے زیادہ نہ ہو. یعنی آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ 3 MB سے زیادہ آپ کی فائل کریٹ نہ ہو. تو یہ انفارمیشن جو ہے کچھ دی تھی ہمارے پاس جو ان ڈاکومنٹس کے حوالے سے، جو کہ ہم نے اسپیشلی ان کو ریڈی رکھنا ہے اپنے ایڈمیشن کے لیے، جو ایڈمیشن ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن کے تھرو سعودی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے. تو ابھی آج کی ویڈیو کے لیے صرف یہی اتنا ہی کافی ہے، لیکن نیکسٹ کی جو ویڈیوز ہوگی اس میں ایڈمیشن کا پورا پروسیس بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے اور اپنے ڈاکومنٹس ریڈی رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے لازمی طور پہ دعا کرتے رہیے ایڈمیشن سبمٹ ہونے کے بعد بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سلیکٹ کر لے ان یونیورسٹیز میں اسکالرشپس کے لیے. اور کوشش یہ کریں کہ آپ خود کو جو ہے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے لیے سلیکٹ کریں، تاکہ آپ اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. خیال رکھیے گا اپنا. تو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا.